आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। मुल्क की सतह पर पीएम रोजगार मेले का दूसरा मरहला मुनक्कद। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 71,000 नौजवानों में तकर्रुरी के ऑर्डर किए तकसीम। बीएसएफ हेडक्वार्टर हुमहमा में भी रोजगार मेले का इनकाद। खजाने के मरकजी वजीर मुमलकत भगवत कृष्ण राव ने की सदारत। जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी हालत मुस्तहकम। जम्मू में फार्मर्स कन्वेंशन से लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। और बारामूला में पुलिस सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद 2 हिस्सों तक महदूद। अब इन और बाकी खबरों की तफसील से पहले लेते हैं ये वक्फा। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरफ पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे, ये कैसे रह गई? कैसे गए? नहीं, हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू, ये आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल मोड के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 71,000 नौजवानों में नौकरियों के ऑर्डर तकसीम किए। इस सिलसिले में मुल्क भर में 45 मकामात पर तकरीबात मुनक्कद हुई। नौकरी हासिल करने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवानों को सरकारी नौकरियां फराहम करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के तहत ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। नौजवानों को मुल्क का सरमाया करार देते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत हुनरमंदों से इस्तिफादा करने और उनकी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। भारत को आने वाले वक्त में एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने से मुतल्लिक बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुस्बत सोच रखने वाले दुनिया भर के दानिश्वर इस सिलसिले में पुरुमीद है। उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तमाम गुंजाइश मौजूद हैं। इस दौरान वजीर-ए-आज़म ने एक कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी इफ्तिताह किया। इस मॉड्यूल के जरिए नवमुंतखब सरकारी मुलाजमीन को ऑनलाइन मोड के जरिए जरूरी तरबियत फराहम की जाएगी। देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। तकरीब पर वजीर-ए-आज़म के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि जिन तबकों को समाज में फरामोश किया गया था, मौजूदा हुकूमत उन्हें अपने हुकूक दिलाने के लिए बामानी इक़दाम कर रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले अक्टूबर के महीने में वजीर-ए-आज़म ने रोजगार मेले के तहत 75,000 नौजवानों में सरकारी नौकरियों के ऑर्डर तकसीम किए थे। रोजगार मेले के सिलसिले में मुल्क के 45 मकामात के साथ साथ बीएसएफ हेडक्वार्टर हुमहमा में भी एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत खजाने के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर भगवत कृष्ण राव ने की। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए मुंतखब किए गए 7,045 नौजवानों में तकर्रुरी के ऑर्डर तकसीम किए। इस तकरीब में बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर राजा बाबू सिंह के अलावा फोर्स के दीगर कई आला अफसरों ने शिरकत की। तकरीब के आगाज पर मरकजी वजीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और बाद में उन्होंने वहां कायम शहीदी यादगार पर गुल दायरे रखे और बीएसएफ के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आज इफ्को की जानिब से एक फार्मर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खादों के इस्तेमाल को मुस्तकबिल के लिए पायदार बनाना और मक्कवी ग़िज़ाओं की पैदावार आज की तारीख में एक बड़ा चैलेंज है। एलजी ने कहा कि ज़राई सेक्टर में दरपेश चैलेंजों का सामना करने और मसाइल से निपटने के लिए ठोस मंसूबे अमलाए जा रहे हैं और माहिरीन से मुसलसल मशवरे हासिल किए जा रहे हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादी हालत काफ़ी मुस्तहकम है और पायदार तरक्की का राज ज़राई इस्लाहात में मुज़मिर हैं।
انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں مختلف فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ ایل جی نے یہ بھی کہا کہ مٹی کے تحفظ پر عالمی سطح پر توجہ دی جا رہی ہے اور جموں کشمیر بھی اس معاملے میں پیش ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکار کی کسان دوست پالیسیوں کے نتیجے میں کسانوں کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ تقریب کے آخر میں لیفٹیننٹ گورنر نے ترقی پسند کسانوں کو اعزازات سے نوازا۔ کنونشن میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری اتل ڈلو، زرعی یونیورسٹی جموں کے وائس چانسلر پروفیسر جے پی شرما اور افکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر یو ایس اوستھی کے علاوہ دیگر کئی حکام نے بھی شرکت کی۔ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے آج کہا کہ کشمیر میں سرگرم ملیٹنٹوں کی تعداد 2 ہندسوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ بارامولہ میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وادی میں سرگرم چند ایک غیر ملکی ملیٹنٹوں کو عنقریب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنسی کے لحاظ سے شمالی کشمیر کو ایک وقت پر کافی حساس مانا جاتا تھا، تاہم وادی کا یہ خطاج انتہائی پرامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس ہائبرڈ ملیٹنسی کے چیلنج سے مؤثر طور پر نمٹ رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں دلباغ سنگھ نے کہا کہ پولیس نے کشمیر فائٹ بلاک کے خلاف ایک معاملہ درج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے عناصر کی کارستانی ہے جو کشمیر میں قیام امن سے خوش نہیں ہے۔ ڈی جی پی نے کہا کہ صحافیوں کو آزادانہ طور پر اپنا کام کرنا چاہیے۔ آج کشمیر کے عوام کو امن، شانتی پسند ہے، ترقی کے کام اور ترقی کے کاموں میں حصہ داری پسند ہے، اور کشمیر بلاک چلانے والے لوگوں کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی نقل و حرکت، ایک سیکشن کبھی پولیس کو دھمکی، کبھی میڈیا کو دھمکی، کبھی لوگوں کو دھمکی، کبھی جو لوگ لوگوں کی نمائندگی کرتے چن کے آئے ہیں، لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو دھمکی، یہ سارا سلسلہ جو ہے خاص نیت سے، رادر بد نیت سے جو ہے وہ اس کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف نندا کے لائق ہے بلکہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس نے پہلے اس میں کیس رجسٹر کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے نریٹو جو چلتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں اور اس کے خلاف بھی سختی سے کارروائی کی جائے گی۔ کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پترکار بھائیوں کو بھی اپنا سٹینڈ اپنی سوچ کے مطابق لینے کی ضرورت ہے، ان کو بھی کس طرح کے خوف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج اگر سچ کو سچ نہیں کہیں گے اور ان جھوٹ کے وپاریوں کو، جھوٹ کے سوداگروں کو، موت کے سوداگروں کو اگر آج بھی اپنی آواز بلند کرنے کا موقع ہم اپنے چینلز کے ذریعے دیں گے تو ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ جموں صوبے میں بین الاقوامی سرحد کے قریب آج صبح ایک درانداز کو ہلاک جبکہ دوسرے کو گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات دیتے ہوئے بی ایس ایف کے ترجمان نے بتایا کہ جموں کے ارنیا سیکٹر اور سانبا ضلع کے رام گڑھ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر مامور فورس کے جوانوں نے آج علل صبح دراندازی کی 2 الگ الگ کوششوں کو اس وقت ناکام بنایا جب 2 افراد سرحد کے اس پار آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بی ایس ایف کی کارروائی کے دوران ایک درانداز مارا گیا جبکہ دوسرے کو گرفتار کیا گیا۔ بارامولہ کے مرکزی چوک کا نام بدل کر بنداس چوک رکھا گیا ہے۔ 25 مئی کو بارامولہ میں ملیٹنٹوں کے ساتھ ایک جھڑپ کے دوران مارے گئے 32 سالہ پولیس اہلکار مدثر احمد عرف بنداس کے نام پر بارامولہ کے مرکزی چوک کا نیا نام رکھا گیا ہے۔ اس جھڑپ میں 3 پاکستانی ملیٹنٹ بھی مارے گئے تھے۔ چوک کے نام کی تبدیلی کے سلسلے میں وہاں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں پولیس سربراہ دلباغ سنگھ کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ افسروں اور مدثر احمد کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مدثر احمد کے والد نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے کی قربانی پر فخر ہے۔ انہوں نے بارامولہ چوک کا نام ان کے بیٹے کے نام سے منسوب کرنے کے لیے پولیس فورس کا شکریہ ادا کیا۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمے کے کمشنر سیکرٹری سوربھ بھگت نے آج بانڈی پورہ میں ضلع انتظامیہ کے افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران اسپیشل سمری ریویژن کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں 3 اسمبلی اور 151 پنچایتی حلقے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانڈی پورہ میں 17,980 نئے ووٹروں کے اندراج کے ہدف کے مقابلے میں 21,456 اندراج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آدھار کو لنک کرنے کے کام میں 85% حصولیابی درج کی گئی ہے۔ سوربھ بھگت جو کہ بارامولہ پارلیمانی حلقے کے الیکٹورل رول آبزرور بھی ہیں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ بہتر نتائج کے حصول کے لیے مزید لگن کے ساتھ کام کریں۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ ان کی جماعت عوام کی حقیقی ترجمان اور حب الوطنی کا جذبہ رکھنے والے سیاسی کارکنوں کی اصل منزل ہیں۔ آج جموں میں ادھمپور سے آئے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سے وابستہ ایک ایک فرد کو جموں کشمیر کی مذہبی، سماجی اور سیاسی ہم آہنگی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ادھر پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے الزام عائد کیا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ انتہا درجے کی پریشانیوں میں مبتلا ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج سری نگر میں پارٹی کے صوبائی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی فیس میں اضافے کے باوجود بجلی سپلائی کی صورتحال کافی ابتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ بے چینی اور غیر یقینی کیفیت کا شکار ہوئے ہیں۔ پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے بڑگام میں ضلع کمیٹی کے لیے دفتر قائم کیا گیا ہے جس کا آج افتتاح کیا گیا۔
اس موقع پر کئی کانگریس لیڈر اور پارٹی ورکروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈر محمد انور بٹ نے پارٹی کو زمینی سطح پر مزید مضبوط بنانے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ دیگر اضلاع میں بھی عنقریب دفاتر قائم کیے جائیں گے. کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا بٹ نے آج جموں کے سانبا ضلع میں ایک تقریب کے دوران ای رکشہ سروس کا آغاز کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KVI بھی ماحولیات کے تحفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مختلف اسکے میں عملا رہا ہے. ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اور لداخ سے منسلک آفیشل لکویڈیٹر حامد بخاری جو رجسٹرار آف کمپنیز بھی ہے نے زیر تصفیہ یعنی لکویڈیشن میں شامل کشمیر ویلی فائنانس اینڈ انویسٹمنٹ نامی کمپنی کو تحویل میں لے لیا ہے. یہ معاملہ 2 دہائیوں سے نپٹارے کے لیے التوا میں تھا اور ہائی کورٹ کی ہدایت پر آفیشل لکویڈیٹر نے ہائی کورٹ کی طرف سے مقرر کیے گئے ایڈمنسٹریٹر اور تحصیلدار پہلگام کی موجودگی میں مذکورہ جائیداد کو تحویل میں لیا. یہ ان کئی نمایاں کیسوں میں سے ایک تھا جن سے ہزاروں کی تعداد میں متعلقین جڑے ہیں اور یہ پراپرٹی کروڑوں میں ہیں. بلند پایہ ولی حضرت میر سید لطیف اللہ دوار کی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج احترام اور عقیدت کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں ان کے آستانی عالیہ واقع کلاش پورہ سری نگر میں قرآن خوانی کے علاوہ درود اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس آراستہ ہوئیں جن میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر عالم دین مولانا شوکت حسین کینگ نے اولیاء کرام کی عظمت پر روشنی ڈالی. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں DD کشر، احساس کشمیر کا.